السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو نوافل کے ذریعے سے اپنا قرب بخشا، مغفرت، رحمت، معافی کے اسباب عطا فرمائے۔ انہی میں سے ایک نماز تسبیح ہے۔ یہ نماز بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے۔ روزانہ پڑھیں، ہفتے میں یا مہینے میں یا سال کے بعد یا زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت اور برکت سے جھولی بھر لیں۔ اس نماز کا ثبوت اور طریقہ باذن اللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ سنن ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، 10 خصال. عشر خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. نماز تسبیح کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان سے فرمایا: اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے
تمام چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک دوسری سورہ پڑھیں۔ جب آپ اس قراءت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیحات سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد ان کلمات کو 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہوں پڑھ کر 10 بار انہی کلمات کو دہرائیں، اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئیں۔ اسی طرح ان 4 رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو یہ نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعے میں 1 بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 بار پڑھیں۔ اگر آپ سال میں 1 بار بھی یہ نماز ادا نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ سنن ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 1297۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اسے امام ابو بکر الآجری، ابو الحسن المقدسی اور امام ابو داود وغیرہم رحمہم اللہ اجمعین نے صحیح کہا ہے۔ الترغیب والترہیب دیکھیے۔ امام عبداللہ بن مبارک المروزی رحمہ اللہ بھی نماز تسبیح کے قائل تھے، اور علماء کرام کی ایک جماعت اس حدیث کو صحیح یا حسن ضرور قرار دیتی ہے۔ انہی میں سے جن علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے ان کے نام یہ ہیں: امام ابو بکر الآجری، ابو محمد عبد الرحیم المصری، حافظ ابو الحسن المقدسی، ابو داود صاحب السنن، امام مسلم رحمہ اللہ صاحب الجامع الصحیح، حافظ صلاح الدین العلائی، خطیب البغدادی، حافظ ابن صلاح، امام سبکی، سراج الدین البلقینی، ابن مندہ، امام حاکم، امام منذری، ابو موسیٰ المدینی، امام زرکشی، امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر، ابو سعید السمعانی، حافظ ابن حجر نے الخصال المکفرہ اور امالی الاذکار میں، ابو منصور الدیلمی، امام بیہقی، امام دارقطنی اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ البتہ یہ ہے کہ نماز تسبیح کی جماعت کروانا یہ غیر مسنون ہے، بدعت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ جن نوافل کی جماعت سنت سے ثابت ہے انہی کو با جماعت ادا کرنا یہ مشروع ہے، ورنہ تو سنن رواتب کی بھی جماعت جائز ہونی چاہیے، حالانکہ آج تک کسی مسلمان نے ایسا نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس نماز کو، نماز تسبیح کو الگ الگ ادا کرنا ہے، دوسرا یہ ہے اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا، کوئی وقت مقرر کرنا اور اس کی جماعت کروانا، یہ دونوں چیزیں ہی سنت کے خلاف ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ البخاری۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، ہم نے وہ عمل کیا نہیں، ہم نے وہ عمل کرنے کی تعلیم دی نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرما دے، اور ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، خرافات، الحاد سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے تاکہ ہم جنت الفردوس میں بغیر حساب اور عذاب داخل ہو جائیں۔ جہنمی اور دوزخیوں والی بری صفات سے، فاسد عقائد سے محفوظ و مامون رکھے تاکہ ہماری گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وعرض عن الدين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔